چینی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا ایک نہ ٹوٹنے والا اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے اس علاقے کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش سے نہ صرف امن قائم نہیں ہوگا بلکہ کشیدگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ چین، مصر اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے غزہ میں امن بحال کرنے کے لیے پیش کیے گئے منصوبے کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ فلسطینی عوام کا ہے اور یہ فلسطینی سرزمین کا ایک ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غزہ کی حیثیت میں کوئی بھی جبری تبدیلی صرف نئے انتشار کا سبب بنے گی۔ وانگ جی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں کرے، انسانی امداد میں اضافہ کرے اور فلسطینیوں کے فلسطین پر حکومت کرنے کے اصول کو برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا کہ چین مشرق وسطیٰ کے عوام کے لیے انصاف، امن اور ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی حمایت کرنے والے طلباء کو امریکی ویزا ملنے میں اب مشکلات کا سامنا ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا نے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ اب مصنوعی ذہانت کو استعمال میں لا کر ایسے غیر ملکی طلباء کے ویزے منسوخ کرے گی جو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے حامی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے جس کے مطابق ایسے طلباء اور دیگر لوگوں کو ملک بدر کیا جائے گا جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں میں حصہ لیا جو غزہ پہ ہونے والے اسرائیلی فوجی حملے کے دوران جاری رہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہزاروں ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے جائزے بھی شامل ہوں گے جو مبینہ طور پر غزہ کے حق میں اسرائیل کے خلاف ملوث ہوئے۔ شام میں عوام اور تحریر الشام دہشت گردوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بشار اسد کی حکومت کے زوال کے بعد سے تحریر الشام کے دہشت گردوں نے شام میں عوامی حقوق کی پامالی کے خلاف بلند ہونے والی آوازوں کو قتل و غارت گری کے ذریعے خاموش کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ملک کے مغربی علاقوں میں عوام اور تحریر الشام کے دہشت گردوں کے درمیان شدید تصادم ہوا۔ جھڑپیں شام کے ساحلی علاقوں اور طرطوس اور لازکیہ میں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ تحریر الشام کے متعدد دہشت گرد عوام کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کچھ اسیر بھی کر لیے گئے ہیں۔ ہمس اور طرطوس صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جس کے تحت رات 10 بجے سے صبح 8 بجے تک لوگوں کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تحریر الشام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی رضاکار فورسز نے لازکیہ کے کچھ حصوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ادھر شام میں علوی نگران کونسل نے جولانی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد شامی عوام سے استقامت کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ شام میں علویوں کی نگران کونسل نے شامی عوام پر زور دیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں جولانی حکومت کی آمریت اور غنڈہ گردی کے خلاف بھرپور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ کونسل نے کہا کہ الدکتور، طرطوس اور جبل اللہ میں جاری جھڑپوں کو فوری طور پر روکا جائے کیونکہ ان علاقوں میں عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم شامی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جبل اللہ کے دیہاتوں میں بسنے والے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پرامن احتجاجی تحریک شروع کریں اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل کے ایک پولیس افسر نے نماز جمعہ کے حوالے سے ایک متنازع بیان دیا جس سے حالات کشیدہ ہو گئے۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق سنبھل کوتوالی پولیس اسٹیشن میں آئندہ ہولی کے تہوار کے پیش نظر امن کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جو اتفاق سے ماہ مبارک رمضان میں جمعے کے دن ہی آ رہی ہے۔ ہندوستان کے اس پولیس افسر نے سال میں ایک بار ہولی آنے اور 52 بار نماز جمعہ ادا کیے جانے پر مبنی متنازع بیان دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کسی نے ہولی کے دن مذہبی ہم آہنگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پولیس افسر کے اس بیان پر ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے ترجمان نے پولیس افسر کے متنازع بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افسران بی جے پی کی رہنماؤں سے جو کچھ سنتے ہیں اس کا اعادہ کر رہے ہیں۔ ایسے بیانات دینے والوں اور کھلم کھلا تعصب کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔
واضح رہے ہندوستان میں بی جے پی کے دور حکومت میں مذہبی منافرت بڑھتی رہی ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ڈان نیوز کے مطابق 4 مارچ کو فتنہ الخوارج نے بنو کنٹونمنٹ پر حملے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کے بروقت رد عمل سے ان کے ناپاک ارادے ناکام ہو گئے۔ اپنی ناکامی کے خوف میں حملہ آوروں نے 2 بارودی مواد سے لدی گاڑیاں کنٹونمنٹ کی دیوار سے ٹکرا دیں۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 4 خودکش بمباروں سمیت 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے خارجیوں سے امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج سے M24 اسنائپر رائفل، M16 اور M4 اسلحہ برآمد ہوا۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث رہے ہیں۔ اس سے قبل سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلی میں خوارج کے موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر 6 خوارج کو ہلاک کیا۔ ہلاک خوارج سے بھی امریکی اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے افغانستان سے بات چیت کرنا ناگزیر ہے۔ وفاق نہ خود افغانستان سے بات کر رہا ہے اور نہ ہمیں بات کرنے دے رہا ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ افغانستان سے بات چیت کے لیے طے شدہ نکات TORs وفاق نے سرد خانے میں ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر اس آگ کو پورے ملک تک پھیلنے سے روکے اور دور بیٹھ کر تماشا دیکھنے کی بجائے دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی اپنائے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک قومی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے قومی یکجہتی ضروری ہے۔ وزارت خارجہ اور داخلہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اندرونی اور بیرونی سطح پر دہشت گردی روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ مشیر اطلاعات کے پی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ ٹیکساس سے روانہ ہونے کے چند منٹ بعد ہی خلا میں تباہ ہو گیا۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اسپیس ایکس کے اسٹار شپ راکٹ کے جلتے ملبے کے مناظر فلوریڈا اور بہاماس کے اوپر آسمان میں دیکھے گئے۔ راکٹ کے جلتے ملبے کے مناظر کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ گئی ہیں۔ اسٹار شپ کی یہ 8ویں ٹیسٹ پرواز تھی جس کا مقصد زمین کے گرد چکر لگا کر بحر ہند میں لینڈنگ کرنا تھا، لیکن پرواز کے 9 منٹ بعد ہی راکٹ تباہ ہو گیا۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن FAA نے اسپیس شپ کے ملبے کے خطرے کے باعث فلوریڈا کے کئی ہوائی اڈوں پر پروازیں عارضی طور پر روک دیں اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسپیس ایکس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ راکٹ کے متعدد انجن فیل ہونے سے خلائی جہاز کا کنٹرول ختم اور رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اور سامعین اسی